بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا اب تو لوگوں کا یہ عقیدہ ہی نہیں رہا کہ ایمان، اخلاص اور اعمال صالحہ کو نصرت، فلاح اور ترقی میں دخل ہے۔ آج کل تو خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر یہ دیکھا جاتا ہے کہ دوسری قومیں کس طرح ترقی کر رہی ہیں، حالانکہ اپنی ترقی کو کفار کی ترقی پر قیاس کرنا قیاس مال فارغ ہے۔ اس کو ایک مثال میں سمجھیے۔ ایک بھنگی عطر فروشوں کے بازار میں بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ وہ لوگ اپنی عادت کے موافق اس کو عطر سنگھانے لگے، لیکن وہ ہوش میں نہ آیا۔ اتفاقاً ایک دوسرے بھنگی کا ادھر گزر ہوا، اس نے کتے کا پاخانہ سنگھایا اور وہ فوراً ہوش میں آ گیا۔ اب اگر کوئی شخص اس بھنگی کے ہوش میں آنے کی تدبیر کو علی الاطلاق مفید سمجھ لے اور عطر سنگھانے کے طریقے کو غیر مفید سمجھ کر چھوڑ دے، پھر اس بھنگی کے نسخے کو کسی نفیس مزاج لطیف طبع انسان پر استعمال کرے تو نتیجہ یقیناً ناکامی کی شکل میں ظاہر ہوگا۔ وہ ہوش میں تو کیا آئے گا اور اس کی بے ہوشی اور امراض دماغی میں اضافہ ہوگا۔ یہ تو عمدہ اور بیش بہا لخلخو ہی کے سنگھانے سے ہوش میں آئے گا۔ بس ایسے ہی مسلمان کفار کے طریقوں سے راہ ترقی پر گامزن نہ ہو سکیں گے۔ مسلمانوں کی ترقی اور فلاح کا راز اعمال صالحہ اور احکام شرعیہ پر عمل کرنے میں مضمر ہے، لہذا اس پر مداومت کیجیے اور رحمت خداوندی سے ثمرات و نتائج کے امیدوار رہیے۔ اس ملفوظ میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کی ترقی کا اصل راز ظاہر فرمایا ہے۔ فرمایا مسلمان اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتے جب تک ان کا عقیدہ صحیح نہ ہو، اعمال اور اخلاق درست نہ ہوں اور نیکی اور تقوی میں یہ آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں۔ فرمایا کہ اگر مسلمان اپنی ترقی کا راز یہود و نصارہ کے طریقوں میں تلاش کریں گے اور اپنے محبوب اور پسندیدہ اور عمدہ ترین طریقوں کو چھوڑ کر ان کے پیچھے چلیں گے تو ترقی تو کیا، الٹا ایسی ذلت اور ایسی تنزلی اور ایسی ہلاکت میں مبتلا ہو جائیں گے کہ پورے معاشرے میں ان کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ چنانچہ صرف ایک ہندوستان کی مثال لے لیجیے۔ ہندوستان میں اس وقت سکھ 2% ہیں، مسلمان 20% ہیں، ٹھیک، اور ہندو وہ تو ہندوؤں کا ملک ہے، اور عیسائی وہ بھی 2% ہیں۔ تمام اقلیتیں جتنی بھی ہیں ان تمام اقلیتوں میں سب سے بڑی اقلیت مسلمان ہے، مسلمان 20% ہیں، لیکن مسلمان پورے ہندوستان میں سب سے زیادہ ذلیل ہیں۔ ایک مثال میں عرض کرتا ہوں، اندرا گاندھی کا قتل ہوا، اب سب حضرات جانتے ہیں، قتل ہوا، سکھوں پر الزام لگا کہ انہوں نے گولی ماری، فلاں کیا، سکھ متفق ہو گئے، اپنے طور طریقے پر جمع ہو گئے، چنانچہ عدالت میں کیس چلا اور وہ اپنے اتفاق اور اتحاد کی برکت سے بری بھی ہو گئے۔ پھر ہندوستان میں یہ قانون آج بھی موجود ہے، اگر کوئی سکھ مارا جائے گا تو اس کو 10 لاکھ دیے جائیں گے، ہندو قتل ہوگا تو اس کو 5 لاکھ ملیں گے، اور کوئی مسلمان مارا جائے گا تو اس کو 1 لاکھ روپیہ دیا جائے گا، اور مسلمان کو وہ 1 لاکھ روپے دینے میں بھی بڑی مصیبت اور بڑی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تب بھی مسلمانوں کو 1 لاکھ بڑی مشکل سے جا کر ملتا ہے۔ یہ مسلمانوں کی حالت ہے، اور اس وقت پوری دنیا میں مسلمان کتنے ہیں جی؟ 2 ارب غالباً، یا 1 ارب 20 کروڑ کے قریب ہیں لگ بھگ، یہ مسلمانوں کی تعداد ہے، اور مسلمان پوری دنیا میں دوسرے نمبر پر ہیں، عیسائی پہلے نمبر پر۔ یوں سمجھ لیں کہ ہر 5 انسانوں میں 1 انسان مسلمان ہے۔
اور ہر 5 انسانوں میں 2 انسان عیسائی ہیں، عیسائیوں کی تعداد زیادہ ہے۔ مسلمان دوسرے نمبر پر، اور پھر اللہ تعالی نے مسلمانوں کو بڑے اسباب عطا فرمائے۔ سونا سب سے زیادہ مسلمانوں کے پاس، ایٹم بم اور ایٹمی ہتھیاروں کے لیے خام مال سب سے زیادہ مسلمان ممالک میں، معدنی وسائل مسلمانوں کے پاس، ٹھیک، اور یہ جو زراعت ہے، پیداواری اجناس ہے، یہ بھی سب سے زیادہ مسلمانوں کے پاس، سب کچھ مسلمانوں کے پاس ہے، لیکن اس سب کے باوجود مسلمان آج ذلیل اور رسوا ہے۔ پوری دنیا میں سب سے زیادہ مسلمان اس وقت پٹ رہا ہے۔ صرف آپ فلسطین کو دیکھ لیں، فلسطین جیسا حال افغانستان میں ہو چکا ہے پہلے، فلسطین جیسے حالات کشمیر میں گزر چکے ہیں، فلسطین جیسے حالات عراق میں گزر چکے ہیں۔ دنیا کے مختلف ممالک میں ایک ایک ملک کو جو مسلمانوں کے تھے ان کو اسی طرح مارا گیا۔ مسلمان تو ٹس سے مس نہیں ہو رہا، وہاں انسانیت پٹ رہی ہے۔ آج یہ انسانیت اور انسانی حقوق کے دعوے دار سب سے بڑے درندے دنیا کے سامنے ظاہر ہو چکے ہیں، پھر بھی کوئی ان کو درندہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کو کوئی حیوان تک کہنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ معصوم بچوں اور بچیوں کا قتل عام، اور پھر وہ برملا کہہ رہے ہیں کہ ہم یہاں سے انسانیت کا خاتمہ کر دیں گے۔ ہسپتالوں پر بمباری ہو رہی ہے، مساجد پر بمباری ہو رہی ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے جنگ ختم ہو، ہم کہتے ہیں جنگ ہو جنگی اصولوں کے مطابق۔ ہمارے دین میں تو ہے ہی، پوری دنیا کا بھی اس وقت قانون ہے کہ انسانی آبادیوں کا قتل اور ان کو مارنا یہ قانون کے مطابق صحیح نہیں ہے۔ ہسپتالوں پر بمباری صحیح نہیں ہے، آبادیوں پر بمباری یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ سارے جو انسانی حقوق ہیں اور جو ملکی اور بین الاقوامی قوانین ہیں، ان سب کو تاراج کر کے پامال کر کے یہ اسرائیل وحشی درندہ بن کر کے مسلمانوں کا قتل عام کر رہا ہے، اور پوری دنیا خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ اپنی جگہ ٹھیک، لیکن اسلامی ممالک وہ بھی تماشا دیکھ رہے ہیں۔ ایک اسلامی ملک کا حکمران ایسا نہیں ہے جو جرأت اور غیرت کے ساتھ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایک جملہ کہہ سکے۔ آج مسلمان سب سے زیادہ ذلیل ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ بس یہی بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، پوری توجہ سے میری بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ساری کائنات میں جو مخلوقات پیدا فرمائی ہیں، سب سے افضل اور بہترین مخلوق انسان ہے، ٹھیک، اور یہ پوری دنیا کا بناؤ بگاڑ یہ انسان کے بناؤ اور بگاڑ سے اللہ نے وابستہ فرما دیا۔ انسان اگر بنا ہوا ہے، انسان اور پھر مسلمان بن گیا ہے، تو پوری دنیا میں خیر کا راج ہوگا، عافیت ہی عافیت ہوگی۔ اگر انسان بگڑ گیا تو پوری دنیا اور پورا معاشرہ اور پورا ماحول بگڑ جائے گا، کھیتی بھی بگڑ جائے گی، معدنیات بھی بگڑ جائیں گے، آسمانی اور زمینی اور فضائی مخلوق وہ بھی سب کی سب بے قابو ہو کر ہمارے لیے وبال بن جائے گی۔ یہ قدرت کا ایک قانون ہے۔ اور انسان کیسے بنتا ہے؟ انسان کے بناؤ اور انسان کے سنورنے کا سب سے پہلا معیار اور سب سے پہلی اور بنیادی چیز وہ ہے وحدت اور اتفاق، ٹھیک، اتفاق اور وحدت کے ساتھ فرمایا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، ایک اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، تفرقہ نہ پھیلاؤ، ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جاؤ۔ وحدت اور اتفاق، وحدت اور اتفاق یہ پہلی کڑی ہے۔ جماعتوں میں بٹ جانا، افراد یہ آپس میں بٹ جائیں، گھر کے چند لوگ ہیں ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، اللہ کی رحمت اٹھ جاتی ہے، خیر وہاں سے نکال لی جاتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ سب سے پہلی چیز وحدت ہے اور اتفاق ہے۔ جب اتفاق ٹوٹتا ہے بس اللہ کا غضب نازل ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی نازل ہو جاتی ہے۔ اب یہ اتفاق کا ٹوٹنا ایک جماعت میں ہو، ایک گھر میں ہو، ایک معاشرے میں ہو، ایک ملت میں ہو، جہاں بھی ہوگا
اس کا انجام برائی کی طرف۔ یہ اصولی بات ہے اور ایسی حقیقت ہے جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ مسجد اجابہ آج موجود ہے مدینہ منورہ میں، بہت سارے مسلمان دیکھ کر کے آئے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے واپسی پر وہاں تشریف فرما ہوئے نماز پڑھی، آپ نے دعائیں مانگی، بڑی دعائیں مانگی، اللہ تعالیٰ نے ساری دعائیں قبول فرما لی، ایک دعا قبول نہیں ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمزدہ تھے، پریشان تھے۔ یہ دعا اللہ نے قبول نہیں فرمائی کہ آپ نے مانگا تھا اللہ تعالیٰ سے کہ میری امت میں افتراق اور انتشار نہ ہو، ان میں وحدت اور اتفاق رہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول نہیں کی، ٹھیک، اور اس میں بھی بڑی حکمتیں تھیں۔ آج اس امت کو چھوڑ دیا گیا، آزمائش ہے کہ اپنے مفادات، اپنے اغراض کو چھوڑ دیجئے اور ایک ہو جائیے، ٹھیک۔ یہ جو میں آ گئی، میرے ساتھ یہ ہوا، میرے ساتھ یہ ہوا، بھئی میں کون ہوتا ہوں؟ اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دو۔ گھر میں جھگڑا ہے تو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑے کو ختم کر دو، اللہ تعالیٰ تمہیں آخرت میں معافی اور وہاں کامیابی عطا فرما دیں گے۔ بڑے وعدے اور بڑی بشارتیں ہیں۔ ایک جماعت میں انتشار ہو رہا ہے میری وجہ سے، میں اپنا آپ چھوڑ دوں، اپنے اغراض کو چھوڑ دوں۔ وحدت میں اور اتفاق میں بڑی برکت ہے۔ فرمایا یہ امت اگر ایک جان رہے گی، ایک سوچ میں رہے گی، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں اس پر نازل ہوں۔ اگر یہ امت انتشار اور افتراق کا ذریعہ بنے گی تو پھر اللہ کا غضب اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اس پر آئے گی، خیر اٹھ جائے گی، خیر نہ اس کو ملے گی نہ اس کو ملے گی۔ فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اتنا واضح ہے۔ فرمایا کہ تم ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جاؤ، تمہارے پاس دلائل بھی آ چکے، قرآن پاک بھی موجود ہے، احادیث مبارکہ بھی موجود ہیں، پھر انتشار کس بات کا؟ یہ افتراق اور یہ ٹکڑے ٹکڑے کیوں ہو رہے ہیں؟ آپ یاد رکھیں، مسلمان جب تک متفق تھے مسلمانوں کی حکومت تھی، مسلمان پوری دنیا میں غالب تھے۔ جب مسلمان ٹکڑے ٹکڑے ہوئے بس مسلمان تباہ ہو گئے۔ دہلی میں ایک پھل بکتا تھا جو خربوزے سے بڑا تھا، اور اس کی حالت یہ تھی کہ جب وہ خربوزے سے بڑا ہوتا تو وہ پھوٹ جاتا۔ تو دلی میں اس کی اس کیفیت کو دیکھ کر اس پھل کا نام پھوٹ رکھ دیا۔ وہاں اب بھی مشہور ہے پھوٹ۔ تو ایک انگریز اردو جانتا تھا، وہ آ گیا، تو اس نے پوچھا مسلمانوں سے یہ کیا ہے؟ جی انہوں نے کہا پھوٹ۔ اچھا مسلمان پھوٹ خرید کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں جی پھوٹ خرید کرتے ہیں۔ اس نے جا کر اپنے انگریزوں سے کہا کہ مسلمان بکاؤ مال ہیں اور ان کی سب سے بڑی کمزوری پھوٹ ہے، ان میں پھوٹ ڈالنے کے لیے پیسہ چاہیے، آپ کچھ ڈالر مختص کر دیں، جب ان میں پھوٹ پڑے گی آپس میں لڑیں گے تو ہماری حکومت مضبوط ہو جائے گی۔ تاریخ کا ایک حصہ ہے، جا کر کے آپ دیکھیں اور پڑھیں اور سنیں۔ چنانچہ کروڑوں ڈالر انہوں نے اس کے لیے مختص کر دیا۔ مسلمانوں کو کہا وہ پھوٹ خریدنے کی بجائے وہ تو تمہیں 10 روپے کا ملتا ہے، ہم تمہیں ایک پھوٹ دیتے ہیں، اس کے بدلے ہم 1 کروڑ روپیہ دیں گے آپ کو۔ اور مسلمانوں نے خوشی سے لیا، اور جناب گھر میں پھوٹ، جماعتوں میں پھوٹ اور افراد میں پھوٹ، ایسی پھوٹ ڈالی انہوں نے جو آج تک ختم نہیں ہو رہی۔ کسی کو انہوں نے بریلوی بنا دیا، کسی کو انہوں نے اہل حدیث بنا دیا، کسی کو کیا بنا دیا، کسی کو کیا بنا دیا۔ اب کوئی جماعت اسلامی بن گئی، کوئی غیر اسلامی بن گئی۔ اب جناب پورے ملک میں ایک پھوٹ پڑ گئی، اور خریدنے والے وہ تھے، لینے والے مسلمان تھے۔ پیسہ لیا اور جناب پھوٹ ڈال دیا آپس میں۔ آج پوری امت منتشر ہے اور کمزور ہو چکی ہے، اور یہ افسوسناک حادثہ ہے اور المیہ ہے۔ علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے۔ ایک دفعہ بڑے غمزدہ بیٹھے تھے، پریشان بیٹھے تھے، بہت تکلیف میں تھے۔ تو حضرت مفتی محمد شفیع صاحب نے عرض کیا استاد جی خیریت تو ہے؟ فرمایا میں سوچ رہا ہوں کہ ہم ساری زندگی یوں کہتے رہے کہ ہم حنفی ہیں اور حنفی حنبلیوں سے
اس دلیل میں اس طرح افضل ہیں، شافعیوں سے اس طرح افضل ہیں، مالکیوں سے اس طرح افضل ہیں۔ آج میرے دل میں ایک بات آئی ہے، کیا قبر میں اور حشر میں ہم سے پوچھا جائے گا تم حنفی ہو یا شافعی ہو، تم کیا ہو؟ پوچھا جائے گا ہم سے۔ وہاں تو سیدھا سیدھا سوال ہوگا، من ربو کا، ما دینو کا، من نبیجو کا۔ وہاں تو یہ سوال نہیں ہے، ہم نے ساری زندگی اس پہ لگا دی۔ آج آپ دیکھ لیں ساری توانائیاں اس پہ صرف ہو رہی ہیں، میں دیوبندی، وہ بریلوی اور فلانا اہل حدیث، فلانا وہ۔ یہ کیا تقسیم ہے، کیا تفریق ہے؟ ایک دین ہے اور اس دین کے تابع ہو جائیں سب، تو فرقہ بازی نہ کریں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں۔ دین قیم وہ ایک ہی دین ہے، اس میں تفرقے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ انگریز نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہمیں، اور ان ٹکڑوں میں بٹ کر آج ہم پتہ نہیں کتنی جماعتوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک اللہ کو راضی کرنا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو لے کر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے جھنڈے کو اٹھا کر ہم نے آگے بڑھنا تھا۔ آج ہم اپنے جھنڈوں کو آگے بڑھانے کی فکر میں ہیں، اپنی سوچوں کو غالب کرنے کی فکر میں ہیں۔ بس میں غالب آ جاؤں، میرا بھائی وہ جہاں جاتا ہے جائے، اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ پورے گھر کو ہم نے بگاڑ دیا، پورے ماحول کو بگاڑ دیا، پورے معاشرے کو آج ہم نے تباہ کر دیا۔ ذمہ دار ہم سب ہیں۔ اس لیے حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو نسخہ بتایا وہ بڑا عجیب ہے۔ فرمایا کہ اللہ کی مدد کو لینا ہے تو پھر صرف عقیدہ ٹھیک کر لو، اعمال ٹھیک کر لو، اخلاص اپنا ٹھیک کر لو، دین پر آ جاؤ۔ یہاں کسی فرقے کا نام نہیں ہے، دین پر آ جاؤ، بس دعوت کے کام کے ساتھ جوڑ جاؤ۔ یہ ایک دین ہے، اس کو دین قیم کہتے ہیں۔ اب اس دین کے پیچھے آپ چلیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں آئیں گی، اور اسی سے ترقی ہوگی۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم نماز کو چھوڑ کر ترقی حاصل کریں گے، یہ دنیا ہمارے پیچھے چلے گی، فرمایا نہیں، ممکن ہی نہیں ہے۔ مسلمانوں کے طریقوں پر ترقی کر سکتا ہے، مسلمانوں کا طریقہ چھوڑ کر غیروں کا طریقہ اپنا کر اس کو ترقی مل جائے، یہ خواب اور خیال ہے اور محال ہے، ناممکن ہے۔ بڑی عجیب مثال دے دی حضرت نے۔ ایک بھنگی بازار عطر سے گزرا، بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ اب وہاں جو اعلیٰ اور نفیس طبع لوگ تھے، ان کے ہاں تو ایسا ہوتا تھا کہ خوشبو سنگھاتے دماغ معطر ہوتا اور بے ہوشی ختم ہو جاتی۔ اب اس کو عطر سنگھانے میں لگے ہوئے ہیں لیکن اس کو ہوش ہی نہیں آ رہا۔ تو وہاں سے ایک دوسرا بھنگی گزرا، وہ سمجھ گیا کہ حقیقت کیا ہے۔ اس نے کتے کا پاخانہ اٹھایا اور اس بھنگی کے ناک میں دیا تو وہ فوراً ہوش میں آ گیا۔ اب یہ جو دنیا داری ہے، دنیا کی غلاظتیں اور گندگیاں ہیں، اس سے ترقی، عزت، سکون کافروں کو تو مل سکتا ہے۔ ہمارا دین یہ تو عطر ہے، خوشبو سے بھی زیادہ اعلیٰ ہے۔ مسلمانوں کو ہوش اور مسلمانوں کو عزت اور ترقی ملے گی اسلام کے طریقے پر، دین کے طریقے پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر۔ اس کو چھوڑ کر ہم کہیں کہ ہمیں عزت مل جائے گی، کبھی بھی نہیں مل سکتی۔ رسوائی اور ذلت تو ہمارا مقدر بن سکتی ہے، ہمیں عزت نہیں مل سکتی۔ اس لیے بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ اس لیے حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کفار کی ترقی اور اس کو دیکھ کر اس کے پیچھے بھاگنا اور یہ سمجھنا کہ وہ ترقی کر رہے ہیں ہمیں بھی ترقی مل جائے گی، فرمایا کہ یہ قیاس مع الفارق ہے، اور یہ قیاس ایسا ہے جو کسی طرح بھی عقل کے موافق نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ سب سے پہلے مسلمان اپنے اندر احساس پیدا کریں، ذمہ داری اپنی سمجھیں۔ جب تک مسلمانوں کے اندر اپنی ذمہ داریوں کا احساس پیدا نہیں ہوگا، مسلمان اپنے حالات کو نہیں بدلیں گے، دنیا کے حالات اللہ تعالی نہیں بدلیں گے۔ آج مسلمانوں کی حالت کیا ہے؟ قومیت پر لڑ رہے ہیں، عصبیتوں پر لڑائی کر رہے ہیں، اور جناب خاندانی اعتبار سے لڑائیاں ہو رہی ہیں۔ ایک خاندان کا آدمی کہتے ہیں میں نے اپنی بچی کا نکاح اپنے خاندان میں کرنا ہے، اس خاندان میں کیوں دوں جی؟ دوسرا خاندان کہتے ہیں میں اپنی بچی کا رشتہ تو اپنے خاندان میں کروں گا، اپنی قوم اور اپنے ماحول میں۔ جبکہ دین کا کہنا یہ ہے کہ صرف
اخلاق دیکھیں، کردار دیکھیں، اعمال دیکھیں. اگر کوئی صالح مسلمان ہے وہ رشتے کے لیے سب سے زیادہ موزون ہے. اگر اعمال و اخلاق نہیں ہے، چاہے وہ اپنا قریبی کیوں نہیں ہے، اس کو رشتہ دینا حماقت ہے. یہ ہمارے ہاں جو عصبیتیں وجود پا رہی ہیں اور پھر مشکل ترین حالات ہمارے اندر پیدا ہو رہے ہیں، ان کو سمجھیں. اور پھر عجیب حالت ہماری یہ بن گئی، سوچنے کی بات ہے کہ ہمیں اختلافات بہت زیادہ ہیں اپنی جگہ. نفس نماز میں کسی مسلمان کو اختلاف ہے؟ نفس نماز اس میں تو اختلاف نہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہماری مسجدیں کیوں خالی ہیں؟ اس پر غور کریں. آج نمازی کتنے ہو گئے؟ یہ ہمارا پورا محلہ کتنے فیصد نمازی ہیں؟ 1% بھی نہیں ہے. ہمارے بابا جی الطاف صاحب بیٹھے ہیں، بزرگ ہیں، اس مسجد میں مستقل ہوتے ہیں. اللہ ان کی عمر میں، عمل میں برکتیں عطا فرمائے، صحت والی اور ایمان والی زندگی اللہ ان کو نصیب فرمائے. ان سے پوچھیں ہمارے محلے میں سے کتنے لوگ ہیں؟ 100 گھروں میں سے ایک فرد آتا ہے؟ 1% ہم کہیں نمازی؟ مجھے تو نظر نہیں آتا. حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم ایک دفعہ فرما رہے تھے، جب یہ امت 50% نمازی بن جائے گی، 50%، بس پھر کامیابیاں شروع ہو جائیں گی. 50% تو ہو کم از کم مسلمان نمازی. 50% سے اوپر ہو جائیں تھوڑا سا، بس غلبہ ہو گیا نا نمازیوں کا. پھر دیکھیں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں کیسے آتی ہیں. اب نمازی ہیں 1%، 99% بے نماز، مرد عورتیں. اور پھر ہم دعا مانگتے ہیں اور کہتے ہیں جناب فوراً ہماری دعائیں قبول ہوں اور اللہ کی رحمتیں نازل ہو جائیں، برکتیں آ جائیں. کیسے ہوگا؟ اس لیے بڑی احتیاط کی ضرورت ہے، عمل کی ضرورت ہے. بزرگوں نے اور علماء نے بڑی عجیب بات لکھی ہے. فرمایا کہ اتفاق، اتحاد میں اور ایک سوچ پیدا ہو جائے، گھر کے سارے افراد قربانی دے کر آپس میں جڑ جائیں. فرمایا یہ ایسی طاقت ہے اور یہ ایسی قوت ہے، فرمایا جو انتہائی کٹھن اور مشکل اور نازک ترین حالات میں بھی انسان کو کمزور نہیں ہونے دیتی. یہی حالت ہمارے پورے دین کے حوالے سے ہے. چھوڑ دیں ہم سب اپنی باتیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا دین صحابہ کرام کو دے دیا اور صحابہ کرام نے ہمیں دے دیا. ہم درمیان کے سارے واسطوں کو چھوڑ کر صحابہ کرام کے دین پر چلنے والے بن جائیں. سارے واسطے چھوڑ دو. میں نہیں کہتا حضرت گنگوئی کے پیچھے کوئی چلے، حضرت تھانوی کے پیچھے چلے، فلاں کے پیچھے چلے، فلاں کسی کے پیچھے نہ چلے. صحابہ کرام تو حجت ہیں، دین انہی کے واسطے سے آیا ہے. ساری امت سب کو چھوڑ کر صحابہ کرام کے طریق پر آ جائے، بس اللہ کی رحمتیں آ جائیں گی. چھوڑ دیں سب کو. اور اگر خود سمجھنا چاہتے ہیں، کسی پر اعتماد نہیں، تو صحابہ کرام کی پوری حیات طیبہ، احادیث بخاری، مسلم، ترمذی میں موجود ہیں، ان کو لیں اور عمل کریں. بس اس میں خیر ہی خیر ہے، برکت ہی برکت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.